آج نہ اذان باقی رہتی نہ نماز باقی رہتی۔ حسین نے دین الہی کو بچایا، نانا کے دین کو بچایا، کلمہ طیبہ کو بچایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کو بچایا۔ آج جو اذانیں ہو رہی ہیں یہ حسین کا طفیل ہے۔ اسی لیے تو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ شاہ بھی حسین ہیں، شہنشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے۔ وہ حسین جس نے ظالم و جابر یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی، حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ یہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کیا فرمان ہے کہ بنا لا الہ الا اللہ، حالانکہ بقا لا الہ الا اللہ ہے، لیکن فرما رہے ہیں بنا لا الہ الا اللہ، کیونکہ اگر حسین نہ ہوتے تو دین محمد کو کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اسی لیے فرمایا جب حسین نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا، ایمان کو بچایا، ساری انسانیت کو بچایا، تو اب آواز پروردگار آئی کہ اے حسین تو نے میرا نام باقی رکھا، اب میں تیرا نام باقی رکھوں گا، اور قیامت تک کے لیے حسین کا نام باقی ہے۔ آج کتنی زبانوں میں، کتنی لینگویجز میں حسین حسین یاد کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں کتنی لینگویجز ہیں، ہر لینگویج میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ زمین کی گردشیں بدلی، نظام آسماں بدلا، مکی بدلی، مکان بدلا، زباں بدلی، بیاں بدلا، شہید کربلا تیرا نہ رنگ داستاں بدلا۔ ہر زبان میں، ہر لینگویج میں وہی بات ہے۔ اردو میں جو میں تقریر کر رہا ہوں وہی انگلش میں ہو رہی ہے، وہی عربی میں ہو رہی ہے، وہی فارسی میں ہو رہی ہے، وہی فرینچ میں ہو رہی ہے، وہی دوسرے لینگویجز میں ہو رہی ہے۔ کئی زبانوں میں حسین کو یاد کیا جا رہا ہے۔ حسین نے ایسا کارنامہ کیا کہ قیامت تک کے لیے حسین کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ جب شہزادہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا تو حسین نے اپنے چلو کو رکھا، خون علی اصغر کو لیا، چاہتے تھے زمین کربلا کی طرف پھینکے، آواز آئی قیامت تک کے لیے دانا نہیں اگے گا۔ حسین چاہتے تھے آسمان کی طرف پھینک دے، آواز آئی قیامت تک کے لیے پانی نہیں برسے گا۔ اب انسانیت پر حسین نے احسان کیا، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، فرماتے ہیں اسی حالت سے میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اب جب حسین کے خزانے میں کوئی نہ رہا، امام تنہا رہ گئے، تو پشت خیمہ آتے ہیں، چوتھے امام کو غش سے جگاتے ہیں، فرماتے ہیں ولدی زین العابدین امامت تمہارے حوالے، اب میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی چوتھے امام نے آنکھوں کو کھولا تو دیکھا امام حسین تیروں میں چھنی ہیں۔ چوتھے امام نے پوچھا بابا چچا عباس کہاں گئے، بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ کہا بیٹا سب شہید ہو گئے، اب صرف تنہا میں رہ گیا ہوں اور رخصت آخر کے لیے آیا ہوں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے زین العابدین کے ہتھکڑیاں پہن لینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر زینب کو جلال آئے تو میرے حق کا واسطہ دے کے روک لینا۔ تیسری وصیت یہ ہے جب وطن لوٹ کے جانا
تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی پانی پینا تو مجھ بے کس اولاد مردہ کی پیاس کو یاد کرنا، اور ان سے کہنا میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میں 6 مہینے کے بچے کی لاش کو لے کر مقتل سے خیمگاہ کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے بعد امام آگے بڑھے، بہن کو بلایا، شہزادی زینب کو امام حسین علیہ السلام بہت چاہتے تھے، اور شریکت الحسین ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اگر اسلام کو کسی نے بچایا ہے اور اسلام کو کسی نے پھیلایا ہے تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ اگر زینب نہ ہوتی تو یہ پرچار نہ ہوتا، یہ معلوم نہ ہوتا کہ حق پر کون ہے، باطل کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ یہ شہزادی زینب کا طفیل ہے۔ تو شہزادی زینب کو بلایا، زینب میرے کپڑے لاؤ۔ شہزادی زینب نے کپڑے لائی، بھائی کو دیا، امام حسین نے اسے چاک کیا، پہنا، فرمایا بہن خدا حافظ۔ شہزادی زینب نے فرمایا بھائی ذرا تخمہ کھولنا، تخمے کو کھولا، بی بی زینب نے گلے کے بوسے لینا شروع کیے، اور فرمایا جنت البقیع کی طرف رخ کر کے کہ اماں آپ کی وصیت پر میں نے عمل کیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بہن ذرا ردا ہٹانا۔ زینب نے ردا ہٹائی، حسین نے شانوں کے بوسے لینا شروع کیا۔ جنت البقیع کی طرف حسین نے دیکھا، فرمایا اماں میں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، خدا حافظ زینب، خدا حافظ ام کلثوم، خدا حافظ سکینہ۔ در خیمہ آئے تو دیکھا ماں کی کنیز فضہ کھڑی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا فضہ تیرا بھی خدا حافظ، جا رہا ہوں۔ خیمے سے باہر آئے، سکینہ نے دامن کو تھام لیا، کہا بابا تھوڑی دیر کے لیے خیمے میں چلیے۔ امام خیمے میں آئے، کہا بابا لیٹ جائیے۔ حسین لیٹ گئے، سکینہ سینے پر آ کے سو گئی۔ خواب میں دیکھا جدہ ماجدہ کو، شہزادی فاطمہ زہرا خواب میں آئیں، فرمایا سکینہ حسین کو رخصت کرو، خدا حافظ کرو۔ نیند سے جاگی کا بابا خدا حافظ۔ حسین خیمے سے باہر آئے، کبھی سیدھی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کے فرمایا واہ خلت ناصرہ، ہائے میرا چاہنے والا کوئی نہ رہا، میں تنہا رہ گیا۔ این این حبیب ابن مظاہر، این این حر دلاور، این این جون، این این وہب ابن کلب انصاری، این این عون محمد، این این قاسم، این این علی اکبر۔ لیکن جیسے ہی حسین کی نظر فرات پر پڑی تو 2 مرتبہ آواز دی، این این اخی ابی الفضل العباس، بھیا عباس مرنے کے لیے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ لاشائے شہداء کانپنے لگے۔ امام نے فرمایا تم جس حالت میں ہیں اسی حالت میں ہو جاؤ، تم سب کا خدا حافظ۔ میں نے حجت کو تمام کیا۔ اس کے بعد امام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی خلق الدنیا دار فناء و زوال متصرفتا بأہلہا حالا بعد حال، المغروح من غرته ولا تغرنکم الحیات الدنیا۔ بہت طویل بڑا خطبہ ہے، بے ثباتی دنیا پر حسین نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا روز محشر یہ گلہ نہ کرنا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں، سن لو کہ میں کون ہوں، میں رسول کا نواسا حسین ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر حسین ہوں۔ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، فاطمہ کے لال کو جلال آیا، تلوار کو نکالا، فرمایا کیا سمجھ رہے ہو، فاطمہ کا دودھ پیا ہوں،
7 مرتبہ کوفے کے دروازے سے فوج ٹکرا ٹکرا کے ختم ہونے لگی، لوگ کٹ کٹ کے گرنے لگے، تڑپ تڑپ کے پکارنے لگے، حسین آپ کو علی اکبر کا واسطہ تلوار روک دیجئے، آپ کو عباس کا واسطہ تلوار روک دیجئے، لیکن امام کی ذوالفقار چلتی رہی۔ بار بار امام فرماتے تھے تم نے میرے نوجوان علی اکبر کے سینے پر برچھی مارا، تم نے میرے بازو برابر کے بھائی عباس کے شانوں کو خطا کیا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام کی تلوار رکتی نہیں تھی، لیکن عزاداروں جب اثر تنگ کا وقت آیا تو حسین نے نماز کی خاطر سے تلوار کو میان میں رکھا، ایک طرف سے تیر چلنے لگے، ایک طرف سے نیزے چلنے لگے، ایک طرف سے پتھر چلنے لگے، فاطمہ کا لال گھوڑے پر جھومنے لگا، سنان ابن انس آگے بڑھا، ایک ایسا نیزہ حسین کے سینے پر مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی اماں آپ نے وعدہ کیا تھا جنت سے فاطمہ چلی۔ کربلا کے میدان میں ملک الموت آیا تو ملک الموت رونے لگا، آواز پروردگار آئی ملک الموت کیوں رو رہا ہے؟ کہا پروردگار کہاں سے قبضہ رو کروں؟ حسین کے ناخن سے قبضہ رو کر۔ کہا حسین کا ایک بھی ناخن باقی نہیں ہے، حسین کی پھسلیوں سے قبضہ رو کر۔ کہ حسین کی پھسلیاں چور چور ہو گئی ہیں، حسین کے سر سے قبضہ رو کر۔ کہ حسین کا سر شگافتہ ہو گیا ہے۔ ملک الموت جب عاجز آیا تو آواز پروردگار آئی ملک الموت تو ہٹ جا، میں اپنی دست قدرت سے حسین کی قبضہ رو کرتا ہوں۔ کائنات میں ایک ہی میرا مظلوم امام حسین ہے جس کی قبض روح اللہ نے اپنی دست قدرت سے کی۔ ادھر قبض روح ہوئی، زمین کو زلزلہ ہوا، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، چوتھے امام کو غص سے افاقہ ہوا۔ چوتھے امام نے فرمایا پھوپھی اماں یہ زمین کیوں کانپ رہی ہے، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا شہزادی زینب نے، اللہ کسی بیٹے کو اپنے باپ کا یہ منظر نہ دکھائے جو چوتھے امام نے دیکھا۔ باپ کا سر نو کے نیزہ، فرماتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے وعلیکہ السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا اس خلیل عزاداری کو قبول فرما، بانی مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما، کل دنیا میں امن و امان عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے امیر علی رحمۃ اللہ اور ان کی اہلیہ پتلی ماں رحمۃ اللہ کے لیے۔ بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بس وہ تیرا آخری سجدہ حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا دین محمد کی بقا یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، سینہ اکبر سے جو کھینچی سنا، سینہ اکبر سے جو کھینچی سنا، ہو گیا ایک خون کا دریا رواں، ہو گیا ایک خون کا دریا رواں،
کیسے اٹھے لاشیں کڑیل جما، کیسے اٹھے لاشیں کڑیل جما، تو نے وہ لاشاں بھی اٹھایا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جنگ ہوئی خون میں غلطاں ہوئے، جنگ ہوئی خون میں غلطاں ہوئے، خاک پہ زینب کے پسر گر پڑے۔